یہ 9% ایسا ہی ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں, برما میں, ہندوستان میں اور پاکستان میں عید بھی ایک دن اور روزہ بھی ایک دن, بقرعید بھی ایک ہی دن شروع ہوتی ہے, جبکہ یہ سب آزادانہ تحقیق کرتے ہیں رویت کی, لیکن اتفاق یہ نکلتا ہے کہ عید بھی ایک دن اور روزہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے خطے جن میں پہاڑی علاقے بھی ہیں, میدانی علاقے بھی ہیں, ان سب کو ایک ہی دن چاند نظر آ رہا ہے, ایک ہی دن عید ہو رہی ہے. صرف ایک پشاور اور چند علاقوں میں ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے. تو یہ کوئی الگ سے ہے, یہ کوئی بر اعظم ایشیا سے باہر کا ایریا ہے. اور یہ باتیں اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ فیصلے کی اتھارٹی کس کو ہے. جب آپ ایک ملک میں رہتے ہیں, ایک ہی ملک ہے, تو وہاں کس کا فیصلہ چلے گا؟ گورنمنٹ کا فیصلہ چلے گا. اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی شہادتوں پر فیصلہ کریں گے, تو یہ کام آپ سعودی عرب میں کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ لوگ عمرے کے لیے سعودی عرب جاتے اور وہاں رمضان ہو جاتا ہے, تو آپ وہاں ٹیلی فون لے کے کیوں نہیں بیٹھتے اور آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم حکومت سعودیہ کو نہیں مانیں گے, ہم اپنے طور پر شہادتیں اکٹھی کریں گے, اگر ہمیں شہادتیں مل گئیں تو ہم فیصلہ کر دیں گے کل کیا ہے. یہ کام آپ ترکی میں بھی نہیں کرتے. ترکی چلے جاؤ, مصر چلے جاؤ, عراق چلے جاؤ, کسی دنیا کے اسلامی ملک چلے جائیں جہاں گورنمنٹ کا ایک لا ہے, آپ اس لا سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ صرف اور صرف پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ صرف پاکستان میں یہ اختلاف کیوں ڈالا جا رہا ہے کہ میں مفتی منیب کو نہیں مانتا, میں رویت ہلال کو نہیں مانتا, میں لوگوں سے شہادتیں لے کے فیصلہ کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اور پاکستان نے ڈھیل دی ہوئی ہے. سعودی عرب ڈھیل دینے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہے. ترکی ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ اس بیان کے بعد فتنہ پرست جو بعض لوگ, سب نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا جو میری رائے سے اختلاف کریں وہ غلط ہیں, اختلاف ہر ایک کو کرنے کی اجازت ہے, لیکن اللہ کے بندو لب و لہجہ صحیح رکھ. اتنے غلط قسم کے میسیجز آئے ہیں, ایس ایم ایس, اتنے غلط قسم کے, اور اس کو عصبیت اور لسانیت پر لے کے جاتے ہیں. یہ عصبیت اور لسانیت کا مسئلہ نہیں ہے. تو جامعۃ الرشید میں جو فلکیات سے متعلق شعبہ ہے یا دارالافتاء سے متعلق شعبہ ہے, اس میں پشاور کے علماء بھی ہیں, یعنی باجوڑ وغیرہ کے صوبہ, یعنی کے پی کے علماء بھی ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, سیٹ اپ غلط ہے. تو اس لیے یہ علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ پشاور والے حضرات کے لیے آج روزہ رکھنا کیا تھا, لازم تھا. ان کے لیے عید منانے کی شرعن اجازت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنہوں نے عید منا لی وہ جہنم میں جائیں گے, یہ فتوے ہم نہیں لگا رہے. ہماری رائے کے مطابق آج پورے ملک پر روزہ رکھنا لازم ہے. کسی شخص کو الگ سے اجازت نہیں ہے کہ وہ رویتیں شہادتیں لے کر باقاعدہ خود سے فیصلہ کرے. فقہا بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی آنکھوں سے رمضان کا چاند دیکھا, یہ فقہا نے مسئلہ بیان کیا, اپنی آنکھوں سے, حکومت نے اس کی شہادت کو رد کر دیا, تو عوام پر اس کی شہادت حجت نہیں ہے. البتہ صرف اس کی اپنی ذات میں اس کی شہادت حجت ہے. وہ اکیلا روزہ رکھے گا, دوسرے اس کو فالو نہیں کریں گے, کیونکہ اس کی شہادت کو کیا کر دیا گیا ہے, رد کر دیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اگر کسی کو ایسے چاند نظر آتا ہے تو اپنے طور پر وہ اخفل طریقے سے روزہ بھی رکھ لے, ٹھیک ہے نا, رمضان کا آغاز کر دے, لیکن اس کی شہادت دوسروں پر حجت نہیں ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی وہاں سے اٹھے مجھے چاند نظر آیا, کوئی وہاں سے اٹھے مجھے چاند نظر آیا, کوئی وہاں سے اٹھے مجھے چاند نظر آیا. ایسے ملک میں اختلاف اور انتشار ہوتا ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فلکیات کے بہت بڑے ماہر تھے. انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا تھا کہ کے پی کے میں جا کے کہ بھئی یہ ایک دن پہلے کیسے ہو رہا ہے حساب کتاب. یہ تجربہ وہ خود بھی کر چکے ہیں, بڑے بزرگ تھے, بڑے عالم تھے. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا شہادتیں لینے کے لیے, تو جب شہادتیں آئی ہیں میں نے ان کو پرکھا تو ایسی جگہوں پہ چاند دیکھا گیا جہاں فلکیات کی روح سے چاند نظر آنے کا امکان تھا ہی نہیں. اب آپ کہ میں فلکیات کو نہیں مانتا, تو کیوں نہیں مانتے بھائی؟ آپ فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ صبح صادق ہوئی؟ یہ نقشے بنے ہیں نا ماہرین فلکیات نے کہ اس وقت عصر ہے, اس وقت ظہر ہے. آپ کو یقین ہے کہ یہ جو ٹائم لکھا ہے
اس وقت سورج غروب ہو جائے گا, افطار کا وقت ہو جائے گا, لہذا کوئی بھی پہاڑ سے جھانکنے کی کوشش, سائنسدانوں پہ اعتماد کیا, علماء پہ اعتماد کیا, بھائی یہ جب لکھا ہے تو اس کا مطلب اس وقت سورج غروب, کیونکہ یہ کیلکولیشن غلط نہیں ہو سکتی. ایسے ہی چاند کی بھی کیلکولیشن ہے, وہ غلط نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ چاند ہو اور بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آئے تو ہم فیصلہ کریں کہ کل عید نہیں ہے, وہ ایک الگ. لیکن اتنا فلکیات سے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کی رؤیت ممکن بھی ہے یا نہیں ہے, دیکھنا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. اس وقت اتنے بج کے اتنے منٹ پہ چاند یہاں ہوگا اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ غروب ہو چکا ہوگا اور اس کی یہ زاویہ ہوگا. اب ایک آدمی الٹا چاند بتا رہا ہے, وہ حضرت ہی کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے, گواہی دی, فرمایا کیسے, اس کی نوکیں کس سمت کو ہیں, اس نے نوکیں جس زاویے کو بتائیں اس زاویے میں چاند کی نوکیں اس دن ممکن تھی نہیں. تو بھائی بہت کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. اور اگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بالفرض شہادت ہوئی بھی ہے, دیکھا بھی ہے, تو شریعت اس بارے میں حکومت کے غلط فیصلے کو صحیح مانتی ہے اور آپ کے صحیح فیصلے کو غلط مانتی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہاں اس چاند کی رؤیت کے معاملے میں حکومت کا غلط فیصلہ صحیح ہے اور آپ کا صحیح فیصلہ غلط ہے. صحیح وہ جس کو اللہ صحیح کہے, شریعت صحیح کہے, غلط وہ ہے جس کو شریعت غلط کہے. انتظامی معاملات میں ہمیں کس کو فالو کرنے کا حکم ہے؟ گورنمنٹ کو فالو کرنے کا حکم ہے. تو اس لیے یہ ایک مسئلہ ہر سال پھٹا, اتنے بیچارے لوگ کنفیوز ہیں. پشاور میں ہی میرے پاس کالز آ رہی ہیں, ایک گھر میں روزہ رکھ رہا ہے ایک آدمی, وہی ادھر دوسرے نے عید منا رہا ہے. تو یہ لوگوں کو جو اختلاف و انتشار میں ڈالا گیا ہے, تو کیا یہ اختلاف و انتشار اسلام میں پسندیدہ ہے؟ آپ گن پوائنٹ پہ اپنی شہادتیں کیسے کسی کو وہ کروا سکتے ہیں کہ زبردستی؟ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کئی سالوں کے بعد جا کے 30 روزے ہوئے ہیں. میں تو نوٹ کر رہا ہوں, بہت عرصہ ہو گیا. ہمیں یاد ہے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک رمضان 30 کا ہو گیا, دوسرا 29 کا, 2 29 کے اکٹھے آ گئے تو پھر 2 30 کے اکٹھے آ گئے. یہ کیا ہے؟ گن پوائنٹ پہ دباؤ ڈلوا کے نا کہ میں ہو گیا چاند, ہو گیا ہے چاند, ہو گیا ہے چاند, ہو گیا ہے چاند. رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین پہ اتنا شدید دباؤ ہوتا ہے, جو گواہی دینے والے لوگ ہیں نا وہ گواہی دیتے نہیں ہیں, گواہی کو کیا کرتے ہیں؟ مسلط کے مانو. شاید اس کا یہ نتیجہ ہے کہ کئی سالوں کے بعد جا کے آج ہم 30 روزے رکھ رہے ہیں, 30 روزے رکھ رہے ہیں آج ہم. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی آج 30واں روزہ ہے, ورنہ اتنے سالوں سے 29 29 29. اپنے باپ دادا سے پوچھیں, وہ بھی کہیں گے یار ایک دفعہ 30 کا ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, کبھی 2 اکٹھے 30 کے آ گئے, کبھی 2 اکٹھے 29 کے. ایسا نہیں ہوتا کہ مسلسل 29 پھر 29 پھر 29 پھر 29 پھر 29 پھر 29, پھر کئی عرصے کے بعد جا کے وہ بھی 30 کا ہے مگر اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ بھی 30 کا. تو بھائی اتنے عرصے کے بعد جا کے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سب دلائل ہیں جن کے ہم ان حضرات وہاں جو مخصوص علماء ہیں ان کے عزت اور احترام کے ساتھ, ہم سے زیادہ علم والے ہوں گے, ہم سے زیادہ تقوی والے ہوں گے, لیکن ان کی عزت اور احترام کے ساتھ کہ بھائی اللہ کا واسطہ, جیسے آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں تو دوسرے علماء پورے ملک کے, جس میں KPK کے بھی علماء ہیں, وہ بھی ہمارے لیے کیا ہیں؟ قابل احترام ہے. تو ان کے فیصلے کو آپ حجت مانیں. ان کی تحریریں ہیں, ان کے جو فتاوی ہیں وہ یہی ہیں کہ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کسی اور کا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے ایک کچھ بات عرض کرنی تھی تاکہ ایک مسئلہ, لوگوں کی کالز آ رہی ہیں تو کالز نہ آئیں بلکہ سیدھا سیدھا ایک بات چلی جائے کہ بھئی آپ نے, ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑائی نہ کرے انسان. میں نے جیسے بتایا 30واں روزہ ہے, آپ نے رکھ لیا, اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ان علماء کو فالو کر رہا ہے تو بحث مباحثہ, لڑائی نہ کی جائے کہ تم غلط ہو, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. بھائی ان کی رائے ہے, ان کو آپ چلنے دیں. ہم سے جو پوچھے گا ہم یہی بتائیں گے کہ آپ کے لیے حکومتی قانون کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے, کیونکہ پشاور بھی پاکستان میں داخل ہے اور اہل پشاور کو الحمدللہ اس پہ فخر ہے کہ ہم کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں. تو اس حساب سے چلنا چاہیے. لیکن لڑائی جھگڑے کی چندہ ضرورت, 10 عیدیں ہو جائیں لیکن آپس میں گریبان ایک دوسرے کا نہ پکڑا جائے اور طنز نہ کیا جائے.
تو بھی یہ کم درجے کا مسئلہ ہے بنسبت اس کے کہ عید ایک ہو اور اس دن کیا ہو, پٹے بازی ہو رہی ہو, لڑائی ہو رہی ہو. تو جو بھی اس تقریر کو سنیں گے ان سے گزارش ہے کہ سن کے سمجھ لیں, آ جائے ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں. ہر چیز ہر ایک کی سمجھ میں آنا بھی ضروری نہیں, اور ہر چیز کو ہم سمجھانے کی صلاحیت رکھتے بھی نہیں ہیں. تو بس جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں. اور ایک آخری بات جہاں اتنی